قرآن کریم نے بات ساری دنیا نو دس دیتی کہ باپ آکھ رہا ہے کہ میں خواب دے اندر تن ذبح کر رہا ہوں، دس تیرا کی خیال ہے؟ اور بیٹا فوراً تیار ہو گیا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی انہیں کرو جس طرح اللہ دا حکم ہے۔ پھر طریقہ خود سکھا رہا ہے بیٹا کہ ابا جی کتنی ایسا نہ ہوئے کہ محبت ہے باپ دی ہوندی، تسی اپنی آنکھی تے بھی پٹی بان لو، میری آنکھی تے بھی پٹی بان لو، چھری لئی ہے ذبح کر دیتا ہے نا اپنے دن۔ تو آواز کی آ رہی اللہ پاک دی طرف، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم تو خواب سچ کر کے دکھا دیتا۔ ایک خلیل ہون نشان ہاں جو ظاہر ہو رہی ہے کہ یقیناً آپ اللہ دے خلیل ہاں، سب کچھ اللہ دے لئے قربان کر دیتا، وہ سب تو زیادہ قربانی کرنے لئے کی چیز ہو سکتی ہے؟ اولاد بڑی ہی پیاری ہے۔ قرآن کریم اٹھا کے دیکھو گے تو دو چیز اللہ نے ارشاد فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ لوگوں توڑا مال اور اولاد توڑے لئے ازمائش ہے۔ مال اللہ دے رستے خرچ کرنے لگے ٹینشن ہوئے گی، اور اولاد اللہ دے رستے دینے لگے تکلیف ہوئے گی۔ اس سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایسے خلیل ہیں، مال بھی سارا اللہ دے رستے دے دیتا ہے، اولاد بھی اللہ دے رستے دے دیتا ہے۔ اور جدو ایسا کر دے میں پھر یاد رکھنا ہے اللہ رب العزت کی کرتا ہے، اللہ پاک تو سب کچھ دین والا ہے، پھر قیامت تک دیا عزتہ اس گھرانے کو اللہ نے عطا کر دیتا۔ یہ شعبہ آپ نے ایسی قربانی دیتی ہے کہ ہن قربانی ادارتا اللہ کی سارا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہ ہوگی، کیونکہ خلوص اس نے اندر اتنا ہے، کوئی بھی نیکی خلوص والی ہوئے وہ دی قدر زیادہ ہو جاندی، وہ دی ویلیو بڑھ جایا کرتی۔ یہ سارا گھرانہ ہی خلوص والا، اگر انتہائی ہو رہا ہے یہ تو بڑے ہونے کی بات ہے۔ اجے تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں، اور اللہ کا کی حکم ہے کہ بیٹے نو بھی اس دی ماں نو بھی جا کے چھوڑ کے آ جاؤ جنگل وچ۔ قرآن گواہ ہے کہ آپ بالکل اس وقت تو بیت اللہ شریف بھی نہیں بنیا، لفظ قرآن نے کی لکھیا ہے بِوَادٍ غَيْرَ ذِي زَرْعٍ، کہ بھی ایسی وادی کوئی زراعت وغیرہ کوئی آبادی والا تصور بھی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ بیوی نو تنہا چھوڑ دو، بچے نو بھی چھوڑ دو، میری رضا نہیں چھوڑ دو، پیچھے ہٹ کے بھی نہیں دیکھیں۔ اور اس جگہ تے دیکھو کہ بیوی کس قدر موتی ہے کہ ملک شام تو آئے ہیں اور بیٹے نو بھی بیوی نو بھی تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بیوی صرف اتنا سوال کر رہی ہے کہ اللہ دی مرضی ہے، اللہ دا حکم ہے کہ ہاں جی اللہ دا حکم ہے، بس سنا کہ جاؤ اللہ وارث ہے، کوئی اگلی دوسری بات نہیں ہو رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا کہ جس عورت سے اس کا خامد راضی ہو اور دنیا تو چلی جائے اس ٹائم وہ دا خامد اس سے راضی ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت 8 دروازے نہیں، معاشر دے اللہ ادھر سارے کھول دے گا کہ جس جو مرضی داخل ہو جا اس عورت اس دا خامد راضی ہو۔ یہ باتہ بھی تربیت والی یہاں نے کون سکھایا؟ کیا میاں بیوی نو تربیت سکھاندہ ہے؟ نہیں۔ جس نے گھروں بیٹی آیا کر دی اس ماں باپ دا حق کہا کہ بیٹی دی تربیت ایسی کر دیں دے کہ جا بیٹا اے تیرا خامد ہے، بس اس تو راضی کر لیں تو تیرے لئے جنت آسان ہوگی۔ اپنے ہاں اس سے دقت ہی دھیان نہ دیتا گیا، بلکہ الٹا دماغ دی خرابی ایسی سکھائی گئی کہ بچیاں نو لوگوں نو دیکھا سکھاندہ ہے کہ بیٹا خامد کوئی چھوٹی موٹی بات کرے اسی پیچھے جیندے بیٹھے، وہ الٹا بے ادب ہو کے آئے گی، خامد کی بے ادبی کر کے آئے گی کہ ماں باپ پیچھے تھپکی دے رہے ہیں۔ کدھی نہیں سکھایا کہ بیٹی یہ بات تو بے ادبی ہے، خامد ناراض ہو گیا تو اللہ ناراض ہو گیا۔ حدیث پاک نے مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر خامد ناراض ہو جائے، عورت دی کوئی نماز اللہ پسند نہیں کرتا، دی کوئی ادا اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ تربیت والے شعبے والدین والو آنے چاہیے ہیں،
اور یہ ہمیشہ شروع تو ہی ہوئے تو پھر معاملہ آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بھی سکھا دیتا، مشکل نہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو بچہ زبان کھولے سب تو پہلے کی سکھاؤ؟ فرمایا سب تو پہلے سکھاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اگے ارشاد فرمایا اے اگر پہلے لفظ دے ہو گئے زندگی دے پہلے کلمات کی ہوئے لا الہ الا اللہ بچے دے، اور اگر یہ آخری بھی ہو جائیں اور ادھے چھٹی ہو جائے اور 1000 سال زندگی گزر جائے، گناہ بے شک گزر گئی، لیکن 2 کلمہ دی برکت نہ اللہ کریم ساری زندگی دے گناہ معاف کر دے. تو ابتدا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ بچے دی تربیت لی پہلی ابتدا کی تو شروع کرنی ہے، کلمے تو شروع کرنی ہے. پھر فرما بچہ 7 سال دا ہو جائے تو نماز سکھاؤ، اور 10 سال دا ہو جائے سزا دے کے پڑھاؤ. امام باپ نے حکم دیتا جا رہا ہے. فرما بچے بڑے ہو جان انہوں نے بستر جدا کر دے. تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور بالغ ہو جائے گا تو 15 سال دی عمر ہے تو بالغ ہو گیا، اس وقت اس سے نماز روزہ فرض ہو گیا. 7 سال تو 15 تک گنو 8 سال دا عرصہ ہے. 8 سال دی تربیت تے گزر گئے بچے دے. 8 سال دے اندر پکا نمازی ماں باپ نے بڑھا دیتا، ساری زندگی کدی بھی نماز نہیں چھوڑے گا. اتو تک ماں باپ دا حکم ہاں ضروری ہے تربیت. جدو بالغ ہو گیا ہوں تو مسئلہ والدین والا ختم ہو گیا. تو بالغ ہے، خود سمجھدار ہے، اور تو اس نے اب پہ خود سارا سکھنا لازم ہو گیا. لیکن افسوس ہے کہ جنہا اے ٹائم ہے اے اسی سارا ہی گل کر کے رکھ دیتا. اس نو تربیت اولاد تے کون کرے؟ ہاں ماں باپ دی اپنی تربیت ہی کسے نہیں کی تھی. تو والدین خود تربیت یافتہ نہیں ہوں گے، وہ خود ساری زندگی گالی گلوچ تے ایک نال گزار دیں، اور بچے نے بھی یوں ہی سنے ماں باپ کو آئے طریقہ کار ہے وہ کی سکھیں گے. یہ تو فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی ماں جیسی ماں ہوئے کہ بھئی سجدے کر رہی ہوئے رات نو اٹھ کے، تو فرید الدین بھی رات نو اٹھ کے سجدے ہی کرے گا. پھر طریقہ انہوں نے ہی سکھانا ہی ہے کہ میرا بیٹا شکر پسند کرتا ہے تو ٹھیک ہے مسلح تلے شکر رکھو، نمازی ہو جانا چاہیے. تو شکر رکھ دیا نے ایک نماز پڑھا لے دی. سکولوں کے اندر جنہیں انگلش میڈیم سکول ہیں کئی جگہ تے شعبہ ہے، اور جو ٹیچران نے وہ ٹافیاں وغیرہ دین گیا مانوس کرنے لے، تو ماں باپ مانوس نہیں کر سکتا سکھان واسطے. یہ فرید الدین گنج شکر دی ماں نے نہیں سکھایا، مانوس کرنے لے تو کیتا ہر نماز لی تھوڑی شکر رکھ دیتی تھا کہ بیٹا نمازی ہو جائے. اور یاد رکھنا ہے دنیا دا سب تو بڑا صدقہ جاریہ اور نیک اولاد ہے. جس کی اولاد نیک ہو گئی وہ بندہ دنیا تو چلا گیا، سب تو بڑا صدقہ جاریہ چھوڑ کے جا رہا ہے. جتنے لوگ مرضی ہیں دعا کرتے رہے، اپنے ہاں من فوت کیا تو لوگ آتے ہیں ہاتھ کھڑے کر دیں. میرے ایک دوست نے ایک دن منوا کیا کہ چلیے فلاں بندے دے منہ تے جا کے دعا کر رہے ہیں. کہ لفظ کیسا ہو سکے منہ تے جا کے دعا کرنے ایک تے بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن اگلے نے بھی کھان واسطے جا کے کرنے ہاں بھی اب ایک دعا منگتے پہ ہیں. لیکن یاد رکھنا اولاد کدی بھی ریاکاری لی ماں باپ لی دعا نہیں کرے. ماں باپ لی جدوں بھی اولاد دعا کرے گی دل دعا کرے گی. باقی ساری دنیا دی ریاکاری گمان کیتی جا سکتی، اولاد دی ریاکاری والدین دے حق کدی بھی نہیں شمار ہو سکتی. جدوں دعا کرے گی دلوں دعا کرے گی. چلیے ترتیب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سکھا دی. اولاد کی تربیت کیتی جائے، بیوی بھی اللہ نے فرما بردار دے دی تھی. پھر اس اگلا نقطہ بھی آپ نے سکھایا. یہی ٹائم ہویا ہے، وقت ہویا ہے. اے بیٹا جو تنہا باندھ کول چھوڑ رہے ہیں، اے بیٹا بڑا ہوتا جوان ہو گیا. اس جگہ تے ہی جتھے بیت اللہ شریف ہے اتھے ہی قریب انہوں نے گھر بڑھا لے. آب زمزم نو روک لیا. ساریاں باتوں تو آپ نے سنی گئی ہیں. تو اتھی اور قبیلیاں نے بھی ڈیرے لگا لے.
سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے شادی کر لی. ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے تشریف لے آتے کدی کدی ملنے واسطے. آپ آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گھر نو آپ دی بہو بیٹھی ہے وہ بھی پہچان گئی کہ اے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا والد ہی لگتا ہے. آمدہ جو پہلا سوال کیتا ہے کہ بیٹی تھوڑے گھر دے حالات کیسے ہیں؟ انہوں نے منہ نکلے اچھے حالات نہیں ہیں، رزق دی تنگی ہے، پریشانی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں. یہ پیغمبر خدا نے آپ دکھ ہویا کہ ناشکر گزار بیوی تناسن جان لگیا فوراں کہ بیٹی جنہوں تیرا خاوند آوے اس کو کہنے چوکھٹ تبدیل کر دے، ٹھیک نہیں ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار تے گئے نے واپس آئے تو اپنے والد کی خوشبو سنی. انبیاء دے جتھے قدم لگ دے سن تے خوشبو آنی شروع ہو جائیں گی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خوشبو سنی اور آگے بیوی تو پوچھا کون آیا ہے گھر دے اندر؟ میں کیا لگتا ہے تو آتے والد صاحب سے کہ ہاں. انہوں نے کی حکم دیتا ہے کوئی پیغام ہے؟ دسیا کہ ہاں انہوں نے پیغام ہے. پتہ بی بی نے کوئی نہ مانا کیا پیغام کا. واقعہ کہ وہ آگ کہنے کے میرے بیٹے کو سلام دینا نال کہنا کہ گھر دی چوکھٹ ٹھیک نہیں بدل دے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بدل ہی دیتی، تینوں طلاق دے دیتی، فارغ ہو جا. پھر دوسرا نکاح کیا. ایک مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے، سارے مسائل ہیں لیکن سکھا دی چکے سکھا دی کوشش ہی نہیں کی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نکاح کیتا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آکھیا کہ عبداللہ تیری بیوی میں نے پسند نہیں ہے، انہوں طلاق دے دے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبی چاہ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیتا ہے، بیوی میں نے بڑی پسند ہے پر ابا جی آدھے میں طلاق دے دے ہو. آپ نے فرمایا عبداللہ تیرا ابا ٹھیک ہے جی میں والدہ دا انہیں کر چھٹ یہ والدہ دا طلاق دے 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 دے. مسئلہ فقہ نے لکھا ہے کہ بیوی دا کوئی قصور نہ ہوئے اور ماں باپ کہہ دیں طلاق دے دے تو بیٹا طلاق دے دے گا تو گناہگار نہیں ہوئے گا. لیکن اگر بیوی دا قصور ہوئے تو پھر ماں باپا کے طلاق دے دے تو پھر انہوں طلاق دینا واجب ہے. پہلے واجب نہیں ہے کہ جدو قصوروار ہی نہیں عورت لیکن ماں باپ کو خوش کرنے لی دے گا پھر بھی گناہ نہیں ہوئے گا، مستحب ہے. لیکن اگر گناہگار ہے تو والدین دے حکم دے طلاق دینا واجب ہو جائے گا. سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیتا. پھر کچھ دن بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے. جدو آئے تو اجے آپ سواری تو اترتے پہ ہیں، پوچھا بیٹی تیرا خامد کتھے ہے؟ انہوں نے عرض کی تھی کہ حضور وہ شکار دے گئے ہیں. کہ بیٹی تو اڈے گھر دے حالات کیسے ہیں؟ کہ اللہ نے بڑا کچھ دیتا ہے، کسے شاید کوئی کمی نہیں ہے. آپ خوش ہو گئے. انہوں نے فوراً پانی گرم کیتا کہ آپ غسل فرماؤ، کھانا تیار کر دیتا. تو کھانا کھا کے بڑے خوش ہوئے. فرمایا بیٹی تیرا خامد آوے تو میرے سلام دینے ہیں آنکھنے چوکھٹ نہیں بدل رہے. مسئلہ کی ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنت دے اندر نظر پھیری معراج دے موقع تھے، اکثر غریب لوگ دیکھے اور جب دوزخ دے اندر نگاہ کی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر عورتیں دیکھی. صحابہ نے سوال کر دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب لوگ کیوں جنت زیادہ گئے؟ فرما دنیا کی پریشانیاں، تکلیفاں، تنگیاں، کمیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں ساری زندگی دکھ نال گزار دے ہیں. معاشر دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت اللہ ہو کے فرمائے گا میں معذرت کرنا قریباً تو انہوں دنیا کی پریشانیاں دیتیاں، تنگیاں، تکلیفاں دیتیاں. آج اس کا بدلہ یہ ہے کہ حساب نہیں لیتا بغیر حساب کتاب دے جنت چلے جائے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب لوگ امیرہ تو 500 سال پہلے جنت جائیں. بارگاہ نبی سوال ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عورتاں کیوں دوزخ جان گیا؟ فرمایا اکثر عورتاں خامن دی ناشکر گزار ہوتی ہیں، اور نال لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، فرمایا کبھی ایسا ہو سکتا ہے، آخر بندہ بھی مرد انسان ہے، کوئی کمی کوتاہی دے کل ہو جاتی ہے، ایک دن کسی شاید کی کمی ہو جائے، عورت لفظ کی بولتی ہے کہ جدوں دی تیرے گھر آئی ہیں کچھ بھی نہیں بیٹھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات نے جو حدیث دے اندر نے اسے معنی دے اندر آج تک چیک کر لو، یہی حال جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے ارشاد فرمایا انہیں ہوئے گا کہ میں 20 سال گزر گئے گھر آیا کسی چیز کی تنگی تکلیف نہیں ہوئی، تھوڑی نہیں کوئی کمی آ گئی تو جدوں دی تیرے گھر ہی کچھ بھی نہیں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بڑی ناشکری جو ہے اس وجہ تو عورتیں زیادہ دوزخ کے جان گا۔ اور یہ شکر دی دولت بڑی خوبصورت دولت تھا، یہ بھی والدین دا حق کا اولاد میں سکھا دیتی جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت طریقہ سکھایا، فرمایا لوگوں اپنے تو ہمیشہ نیمیاں وال نظر رکھی کرو، اچھیاں وال نظر نہ رکھنا، تسی شکر گزار ہو جاؤ کہ بندہ جدوں بھی اچھیاں وال ویدہ ہے تو آدھو فلان وہ چیز اللہ نے دیتی ہو میں نے نہیں دیتی، نہ شکری ہو جائے، اور جدوں نیمیاں وال ویکھے گا تو فوراً آکھے گا اللہ نے میں نے زیادہ عطا فرمایا ہے، اور یہی شکر گزاری ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ساری ترتیب سکھائی، اور پھر اس تو بعد قرآن کریم کی آیت پڑھ کے دیکھ لو، اے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جنہوں نے دعا کی تھی ہے، باپ بیٹے نے خانہ کعبہ بنایا، دیوارہ بناتے ہوئے دعا کر دی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ جڑا تو محبوب بھیجنا ہو ساڈی نسل دے اندر دے۔ ایک مسئلے دے اندر اسی پریشان ہونے ہاں، اسی دعا کرنے ہاں، چاہنے ہاں کہ جی میں ہاتھ منہ تے پھیرے جان دعا فوراً ظاہر ہو جائے، قبول ہو جائے۔ اس سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی رضا تے اتنا راضی نہیں، دعا جدوں منگی ہے 2600-2700 سال بعد دعا دا ظہور ہویا ہے۔ جس نے دعا اپنے کی تھا اس دعا دے 26 یا 2700 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تشریف لیا، اور آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ یا اللہ محبوب میری نسل بھیج دے، باپ بیٹے نے دعا کی تھی ہاں ساڑھی نسل بھیج دے، اسے لئی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ساری نسل دے اندر سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے کوئی اور پیغمبر نہ بھیجیا کہ گمان بھی نہ ہو، شکوک و شبہات پیدا نہ ہو کہ پتہ نہیں کس پیغمبر نے دعا کی تھی گئی ہاں، چونکہ ایک ہی اللہ نے بھیجیا تو لہٰذا بغیر شک و شبہ دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے جس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی۔ پھر باپ بیٹے دیا دعاواں دی اپنے اپنے انداز تو الگ ہیں، لیکن تیری دعا تسی ہر وقت نماز وچ پڑھتے ہو۔ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میں نے بخش دے، میرے ماں باپ نے بخش دے، وللمؤمنین، اور تمام اہل ایمان نے معاف کر دے۔ یہ طریقہ بھی آپ نے سکھایا ہے، سب تو پہلے اپنی بخشش کی دعا کرو، پھر سب تو زیادہ حقدار ماں باپ ہیں، اور اس کے بعد تمام اہل ایمان ہیں انہیں دعا کرو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تو کتنیاں چیزیں اس امت لئی آئیاں ہیں، عمل آپ نے کیتے سن، سب تو پہلے آپ نے معلوم ہے یا نہیں، ختنہ کرنے والے سب تو پہلے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ نے خود اپنے ہاتھ نال ختنہ کیتا ہے، اور کیتا کدوں ہے؟ ایک روایت 80 سال دی عمر ہے، ایک روایت 120 سال دی عمر مبارک دے، تو آپ کو یہ سنت والا شعبہ جو چل رہا ہے اس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چل رہا ہے۔ تو جو گھر والی ہے تو گھر والی کو تو چھوڑ دیتا ہے، بچے نو اکرلے چھوڑ دیتا ہے، انہوں نے اللہ تے کتنا بھروسہ ہے،
کتنا یقین ہے کہ جے اللہ دی مرضی ہے تسی جاؤ اللہ دے حوالے پانی دی تلاش ہے صرف دوڑ رہی ہیں اور اس دوڑن دی ادان اللہ نے اتنا پسند کر لیا ہے کہ قیامت تک لئی اہل توحید علی قانون بنا دیتا ہے کہ نہ تو انڈا حج ہوئے گا نہ عمرہ ہوئے گا تو انہوں بھی انہیں دوڑنا ہی پوے گا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بھئی حضرت مائی حاجرہ نبی تو نہیں ہے، کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، ولی اللہ ہے، لیکن ادا اللہ نے ہاں اتنی پسندیدہ ہے، اتنا اس کے اندر خلوص ہے دوڑنے دے اندر کہ اتنی پسند آ گئی ہے کہ قیامت تک لئے مومن علی یہ قانون بنا دیتا دوڑنے والا. ہون تو ضرورت بھی نہیں ہے، نہ تو پانی کی ترتیب ہے نہ کوئی بات ہے، لیکن بس ایک کو گل ہے کہ وہ دوڑیاں ہیں لہذا ہر کوئی دوڑے. اچھے گل بھی یاد ضرور رکھنی جو جتنے مقام والیاں ہو جائیں ایک تو نبی نہیں ہو سکتا، پھر کوئی نبی بھی ہو جاوے تو محبوب نہیں ہو سکتا. صرف محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور اسی یہ کچھ قسمت ہیں جنہوں اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمائی. ایک ولی اللہ عورت دوڑے اور قانون بن جائیں گے دوڑنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دعویٰ اپنا اور دلی حکم نہیں ہے کہ امتی انہیں کر کے دکھائے، نہیں کرتے پہ تو کیا عزت ہے یا ذلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت دے اندر کوئی عزت نہیں ہے، ذلت ہی ذلت ہے. جس میں اللہ نے عزت عطا فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اللہ نے عزت عطا فرمائی. آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام جدوں کو اللہ دا ہو جائے پھر اللہ پاک کو ساری زندگی عزت رکھتا ہے، لاجاں رکھتا ہے اور ہمیشہ مدد کرتا ہے. مد مقابل دے اندر کدی بھی اس کی ہار نہیں ہویا کرتی. یہ قانون ہے اللہ پاک کا. قرآن کریم کا 3 پارہ ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. جو نمرود ہے آپ کے دور دے اندر خدائی دا دعویٰ کرنے والا، اپنے آپ کو رب رکھن والا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے مد مقابل ہے. تو آپ ان کی ارشاد فرما رہے ہیں اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. کیا فرما رہے ہیں؟ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے. اللہ کی شان ہے زندگی دینا اور موت دینا، کسے اور کو نہیں ایسا ہو سکتا. اور بے وقوفہ قال انا احیی و امیت، اس نے کہے کم تو میں بھی کر سکتا ہوں. ایک جیل والے آدمی جنہوں سزائے موت ہونی ہے انہیں چھوڑ دیتا کہ اللہ جی نے میں زندگی دے دیتی، اور ایک بے گناہ انہوں قتل کر دیتا کہ میں موت دے دیتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جناح اور رسول و قانون کی ہے ہر پیغمبر اپنی امت سب تو زیادہ علم والا بھی ہوتا ہے اور سب تو زیادہ عقل والا بھی ہوتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بندہ احمق ہے تو اس سوال کو نہیں چھیڑیا بلکہ سوال دوسرا کر دیتا ہے. قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب. کہ میرا رب وہ ہے جنہا سورج نو مشرق والو طلوع کرتا ہے مغرب والو غروب کرتا ہے. اگر تو رب ہے تو پھر مشرق کی بجائے مغرب والو طلوع کر کے دکھا دے. فبہت الذی کفر، مبہوت ہو کے رہ گیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ بے وقوف آخری درجے دا اگر وہ بات کر دیندہ کہ ابراہیم کہ جو سورج پہلے طلوع ہو رہا ہے میں ہی تو طلوع کرنے والا ہوں، میں مشرق والو طلوع کرتا ہوں مغرب والو غروب کرتا ہوں. تو اللہ رب العزت اللہ نے فرمایا کہ پیارے ابراہیم اگر وہ بات کر دیندہ بے وقوف تو تیری خاطر سورج نو اس طرف میں طلوع کر دینا ہاں، کیونکہ جس کو اللہ پاک چڑھتا ہے پھر اس کی اللہ مدد بھی کرتا ہے. اصول و قانون ہے. جتنے انبیاء آئے انہوں نے مد مقابل جس نے بھی اگے مقابلہ کیتا ہمیشہ انبیاء ہی غالب آئے اور اگلے مغلوب ہوئے کیونکہ اللہ دے چنے ہوئے سن. اللہ دے چنے ہوئے نہ مد مقابل کدی غالب نہیں ہو سکتا. جدو بھی وہ دعویٰ ہوئے گا تو جھوٹا ہو جائے گا. اس مقام سے بھی انہیں ہی ہویا فبہت الذی کفر.
اللہ کرے سانو بھی کچھ چیزوں کا شعور آ جائے کہ چند گھڑیاں اللہ پاک نے سانو دے دیتی ہیں نہ ہوں بیٹے قربان ہو رہے ہیں وہ 15-20 ہزار کا حصہ پا کے اسی بہت بڑی قربانی کر لیں گے لیکن پھر بھی یاد رکھنا کہ اللہ پاک کا کتنا انعام ہے قربانی کرنے والا صاحب جدو گردن تے چھری جانور دے پھیردا ہے قطرہ آجے زمین تے نہیں گردا او دے زندگی دے پچھلے اللہ سارے گناہ معاف کر دا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت انعامات ہیں چونکہ یہ بھولنا نہیں ہے کہ پہلے نبیوں دی عیداں انہوں کا تعلق ہو طرح ہے رسول اللہ دی امت نے عید گناہ معاف کران عید آکھیا گیا مولا علی شیر خدا کرم اللہ جل کریم آپ ایک دن جو دی روٹی کھا رہے سن عید والا دن ہاں تو خشک روٹی ہاں مشکل نال چبا رہے سن ایک آدمی آیا اس نے کہا حضرت آج عید والے دن جو دی روٹی سکی تو آپ فرمان لگے عید کس نو آکھیا جاندہ ہے سکھے جنہوں عیدہ ہوندیاں ہیں فرمایا مومن دی ہر روز عید ہوئے گی جس نے گناہ نہیں کرے گا عید دا جو معنی ہا اصلی تو ہا ختامہ دا معاف ہو جانا رمضان المبارک دے اندر روزے رکھدا ہے اور روزے رکھن نال سارے گناہ معاف ہو گئے اور ادھے جدوں قربانی کرتا ہے تو قربانی کرنے نال اللہ پاک اس نے ختامہ معاف کر دیتا ہے فرما حضور دی امت دی عید تو گناہ دے معاف ہونے واقعہ جاندہ ہے تو تیرا کی خیال ہے اچھے کھانے کھانے میں عید آکیا جاتا ہے فرمائے بات نہیں اہل ایمان دی ہر روز عید ہوئے گی جس نے گناہ کوئی نہ ہویا کرے اس شعبے وال تو سی کوئی نہ آئے بھئی ساڑھی عید ہر روز عید ہو جاندی اگر اسی گناہ نہ کر دے اللہ دی نافرمانی نہ کر دے ہوندے تو ہر روز عید والا دینا تھوڑا تھوڑا احساس ہو جانا چاہیے ہے یہ وقت اللہ نے تھوڑا جدیتا چند گھڑیاں ہیں تو کسی دا ختم ہو رہا ہے کسی دا ایک دن بعد ہو جائے گا کوئی مہینے بعد ہو جائے گا سال بعد ہو جائے گا یقیناً کوئی بھی پکا نہیں رہے گا بالآخر اس نے تو جانا ہی جانا ہے خوش قسمت اور دراز نہیں ہو گئی جس نے اللہ اور رسول کو راضی کر لیا اس دنیا چ راضی کر لیا دنیا گھڑیاں اللہ نے دیتی ہیں کل معاشر دن تو پچھتان تو سوا کچھ نہیں ہوئے گا کہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں میں کدی کدی یاد کرنا میں بڑا سکون ہوتا ہے کہ بات تو اتنی ہے صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا معاشر دن ایک بندہ عرض کرے گا مولا کریم ایک دفعہ دنیا تے بھیج سکنا ہے ٹائم صرف 2 رکعت پڑھنے کا دے دے بس مولا علی شیر خدا کرم اللہ جو کریم نے بھی نہیں کیتا قبرستان کو گزرے ہیں گھوڑے تو اتر کے 2 نفل پڑھے آپ دے غلام نے عرض کی تھی حضرت کیوں پڑھے ہو نفل فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یاد آ گیا ہے کہ معاشر دے دن بندہ آکھے گا یا اللہ 2 رکعت پڑھنے دے برابر زندگی چ بھیج دے انہوں یقین ہوئے گا کہ 2 رکعتاں پڑھنے نال میری بخشش ہو سکتی اللہ فرمائے گا 60-70 سال دیتے تینوں نہیں خیال آیا اور 2 رکعتاں دا ٹائم نہیں ملے گا پھر وہ کی عرض کرے گا اے روح البیان نے نقل کیتا کہ یا اللہ چلو 2 رکعتاں دا ٹائم نہ دے اتنا ٹائم دے دے کہ میں زمین تے جا کے ایک باری پڑھ سکتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ فرمائے گا نہیں یہ نہیں دے سکتا آخر تے تیسرے کلمات تھک ہار کے عرض کرے گا چلو اس کو بھی تھوڑا ٹائم دے دے کی پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ حدیث پاک دے اندر ہے جڑا آدمی سبحان اللہ و بحمدہ ایک باری پڑھے 1,24,000 نیکیاں اللہ اس کو عطا کرتا وہ بندہ آکھے گا مولا کریم صرف ایک دفعہ میں دنیا جا کے پڑھ لوں اتنا ٹائم دے دے اللہ فرمائے گا نہیں مل سکتا اگر بڑا ٹائم تینوں دے دیتا ہے سارا ضائع کر کے آ گیا تو یہ ٹائم ہونا ہے زندگی سانس آ رہا ہے یہ باتاں بار بار سنان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے سنیاں ہی ہوندیاں نہیں یاد دہانی ہوتی ہے کہ کل معاشر دن کد یہ نہیں آکھے گا میں نے کسی دسیا نہیں وقت گزر جائے گا اور کم نیکیاں ہی آنگی باقی سارے چھوڑ جائیں گے
اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ کریم سانو شعور عطا فرمائے کہ وقت ضائع نہ کریے، جو تھوڑا بہتا اللہ نے وقت دیتا ہے اللہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی گزر جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔